ایک لڑکی پھولوں کی دکان میں داخل ہوئی۔ اسے خاص طرح کے پھول چاہیے تھے جن کا صرف ایک گلدستہ موجود تھا۔ وہ ایک بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ وہ لڑکی اس بوڑھے شخص کے پاس آئی اور کہا کہ وہ گلدستہ اسے دے دیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ یہ پھول اس کی بیوی کو بہت پسند ہیں۔ لڑکی نے کہا، بابا آپ اس عمر میں بھی اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ بیٹی ہمارا پیار آج کل کے پیار کی طرح نہیں کہ کچھ وقت ساتھ گزارا اور پھر راہیں جدا جدا۔ پیار قربانی مانگتا ہے۔ یہ جوانی کے دنوں کی بات ہے جب میں ملٹری میں آفیسر تھا۔ ایک بار جھڑپ کے دوران میری ٹانگ پر گولیاں لگی۔ مجھے اسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ میری دیکھ بھال کے لیے ایک نرس مقرر تھی۔ وہ نرس میرا بہت خیال رکھتی، وقت پر کھانا دیتی، وقت پر دوا دیتی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس نرس سے ہمدردی ہونے لگی اور وہ ہمدردی پھر محبت میں بدل گئی۔ وہ نرس بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن میں نے انہی پھولوں کے ذریعے اس نرس سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ وہ مسکرائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ مجھے اس کے جواب کا انتظار تھا کہ اسی اثناء میں مجھے ڈاکٹر نے بتایا کہ گولیاں لگنے کی وجہ سے میں نے اپنی ٹانگوں کی طاقت کھو دی ہے اور شاید اب اپنی ٹانگوں پر چل نہ سکوں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن میں نے اس نرس سے کہا کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں، لہٰذا ہمارے راستے بھی الگ ہیں۔ اس بات پر وہ نرس بولی کہ مجھے شروع سے ہی تمہاری کنڈیشن کا معلوم تھا، لیکن محبت قربانی مانگتی ہے اور میں وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ دنوں بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میری بیوی نے میرا بہت خیال رکھا، مجھے بلا ناغہ ورزش کروائی، میری ٹانگوں کی مالش کی۔ اس کی محنت رنگ لے آئی۔ میں کچھ ہی عرصے میں اپنی ٹانگوں پر چلنے کے قابل ہو گیا۔ آج جو میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوں، اپنی بیوی کی وجہ سے ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکی حیران رہ گئی کہ ابھی بھی اس دنیا میں ایسی محبت کا وجود باقی ہے۔ اسی اثناء میں لڑکی کو لڑکے کی کال آئی، جو دیر ہونے کی وجہ سے اس پر غصہ کرنے لگتا ہے اور کافی باتیں سناتا ہے۔ لڑکی ایک لمحے کے لیے سوچتی ہے کہ جو شخص ذرا سی دیر ہونے پر اتنی باتیں سنا سکتا ہے، وہ کیسے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارے گا۔ لہٰذا وہ اسے گڈ بائے بولتی ہے اور اپنی راہ چل دیتی ہے۔